قرآن مجید کا سورہ نمبر 37۔ سورہ صافات۔ سورہ صافات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 56 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام پہلی آیت کی مناسبت سے صافات رکھا گیا ہے، جس میں صفے باندھنے والوں کا ذکر موجود ہے، اور صافات عربی میں صفے باندھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 کے بارے میں روایات میں ذکر ہوا ہے کہ انسان سے میدان حشر میں محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 102 سے 107 تک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر کرنا اور اللہ کی جانب سے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دینا بیان کیا گیا ہے، اور روایات کے مطابق عظیم قربانی سے مراد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 123 سے 127 تک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ بت پرستی کے خلاف آپ نے بہت کوششیں کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی تکذیب کی اور بت پرستی پر قائم رہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابھی تک زندہ ہیں۔ آیت نمبر 130 کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ آل یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب یاسین بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس سورے کی تلاوت سے مختلف مصیبتوں اور امراض سے نجات ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا۔ باقاعدہ طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا۔ برائی سے جھڑکنے اور ڈانٹنے والی ہستیوں کی قسم۔ فالتالیات ذکرا۔ پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہستیوں کی قسم۔ ان الہکم لواحد۔ تمہارا الہ خدا ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور مشرقوں، سب کا پروردگار ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش سے آراستہ کیا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد۔ اور ہر سرکش شیطان کی در اندازی سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب۔ اب ملائے اعلیٰ عالم بالا کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ دحورا ولهم عذاب واصب۔ ان کو دھتکارنے اور بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ مگر یہ کہ کوئی شیطان فرشتوں کی کوئی اڑتی ہوئی خبر اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آیا ان کی خلقت زیادہ سخت ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے انہیں ایک لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ويسخرون. تم تو ان کے انکار پر تعجب کرتے ہو مگر وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. اور جب کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. یا کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہاں اور تم اس وقت ذلیل و خوار ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. بس وہ قیامت تو صرف ایک چھڑک ہوگی، اس کے بعد ایک دم زندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوگے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم مشربوں کو اور جن کی یہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کرو. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اللہ کو چھوڑ کر اور پھر سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وقفوهم إنهم مسئولون. اور انہیں ٹھہراؤ، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لكم لا تناصرون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل هم اليوم مستسلمون. بلکہ وہ تو آج سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم سوال و جواب کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. کمزور گروہ دوسرے بڑے گروہ سے کہے گا کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں جانب سے بڑی شد و مت سے آیا کرتے تھے اور ہمیں کفر پر آمادہ کرتے تھے. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. سو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی ہے، اب ہم سب عذاب خداوندی کا مزہ چکھنے والے ہیں. فأغويناكم إنا كنا غاوين. بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے.
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، سو وہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وہ ایسے شریر لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، اور کہتے تھے کہ آیا ایک دیوانے شاعر کی خاطر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، حالانکہ وہ دین حق لے کر آیا تھا اور سارے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ إنكم لذائق العذاب الأليم، اے مجرموں تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ إلا عباد الله المخلصين، ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہوں گے۔ أولئك لهم رزق معلوم، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے معلوم و معین رزق ہے۔ فواكه وهم مكرمون، یعنی طرح طرح کے میوے اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ في جنات النعيم، باغائے بہشت میں على سرر متقابلين، مرصع پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يطاف عليهم بكأس من معين، شراب طہور کے جام چشموں سے پر کر کے ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے۔ بيضاء لذة للشاربين، یعنی بالکل سفید براق شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نہ اس میں درد سر و بدحواسی ہوگی اور نہ ہی مدہوشی کی وجہ سے وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف عين، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی باحیا اور غزال چشم بیویاں ہوں گی۔ كأنهن بيض مكنون، وہ رنگ و روپ اور نزاکت میں گویا چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ بہشتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين، چنانچہ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک رفیق تھا۔ يقول أئنك لمن المصدقين، جو مجھ سے کہتا تھا کہ آیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کب جب مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس وقت زندہ کر کے ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ قال هل أنتم مطلعون، پھر وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ رفیق کہاں اور کس حال میں ہے؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، پھر جب وہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے وسط میں پائے گا۔ قال تالله إن كدت لتردين، اس وقت اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم
تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، اور اگر میرے پروردگار کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا جو پکڑ کر لایا گیا ہے۔ أفما نحن بميتين، جنتی لوگ کہیں گے کیا اب تو ہم نہیں مریں گے، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب ہوگا۔ إن هذا لهو الفوز العظيم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے، لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، جہنمی لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، پھر زقوم کھانے کے بعد انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، پھر ان کی بازگشت جہنم ہی کی طرف ہوگی۔ إنهم ألفوا آباءهم ضالين، ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فهم على آثارهم يهرعون، اور یہ بے سوچے سمجھے انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بھی اگلوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تو دیکھو کہ ڈرائے ہوئوں کا انجام کیا ہوا۔ إلا عباد الله المخلصين، ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا اچھا جواب دینے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو سخت تکلیف سے نجات دی، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی نوح کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون جبکہ انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمين آخر تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة في النجوم پھر آپ نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی فقال إني سقيم اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ فتولوا عنه مدبرين اس پر وہ لوگ پیٹ پھیر کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون بس چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لكم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ عليهم ضربا باليمين پھر ان پر پل پڑے اور اپنے دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ فأقبلوا إليه يزفون پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان ابراہیم کے پاس آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون آپ نے کہا کیا تم ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک آتش گدا بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين سو انہوں نے آپ کے خلاف چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچے دکھا دیا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب هب لي من الصالحين اور عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ فبشرناه بغلام حليم اس دعا کے بعد ہم نے ان کو ایک حلیم و بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين پس جب وہ لڑکا آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آپ نے فرمایا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ عرض کیا بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين بس جب دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کنپٹی کے بل لٹا دیا، وناديناه أن يا إبراهيم تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين بے شک یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، وتركنا عليه في الآخرين اور ہم نے اس کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑا۔
سلام على إبراهيم سلام ہو ابراہیم پر، كذلك نجزي المحسنين ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیک بندوں میں سے نبی ہوں گے۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور ہم نے انہیں اور اسحاق کو برکت عطا کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہوں گے اور اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب و بلا سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب توریت عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ہی ان دونوں کو راہ راست دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون موسیٰ و ہارون پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو اور بہترین خالق اللہ کو چھوڑتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لہذا وہ سزا کے لیے ضرور پکڑ کر حاصل کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں البتہ جو اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین سلام ہو الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بڑھیا بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین
پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم لوگ صبح بھی ان کی ویران شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور شام کو بھی کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ سوار ہونے کے لیے بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے تو وہ پھینک دیے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو انہیں مچھلی نے نگل لیا، درا حالے کے وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، بس اگر وہ تسبیح خدا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، سو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا ایک درخت لگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، پس وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور خود ان کے لیے بیٹے۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دروغ بافی کرتے ہیں۔ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جب کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ترجیح دی؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی وہ دستاویز پیش کرو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کیا ان لوگوں نے اس خدا اور جنوں کے درمیان کوئی رشتہ ناتا قرار دیا ہے؟ حالانکہ خود جنات جانتے ہیں کہ وہ جزا و سزا کے لیے پکڑ کر حاصل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان غلطیوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں البتہ اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم سب مل کر بھی اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے جو دوزخ کی بھڑکتی آگ کو تاپنے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم،
اور فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم سب وسطہ حاضر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور کفار بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، تو اگر ہمارے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت والی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جب وہ کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا، سو ان قریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ایک مدت تک ان سے بے اعتنائی کیجیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے اور ان قریب وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان کے ہاں نازل ہو جائے گا تو وہ بڑی بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئوں کے لیے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک مدت تک ان سے بے توجہی کیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو کہ عزت کا مالک ہے ان غلط باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام على المرسلين، اور سلام ہو رسولوں پر، والحمد لله رب العالمين، اور ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔